ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں 18 سال کی تھی اور شوہر 50 سال کا۔ جو ہی رات ہوتی تو شوہر ہرن کا تیل میری ناک میں ڈالتا۔ مجھے پیٹ پر جلن ہوتی لیکن میں جلد گہری نیند سو جاتی۔ اگلے دن بڈھا شوہر صبح ہوتے ہی حمل ضائع کرنے کی دوا کھلا دیتا۔ ایک دن میں نے وہ دوا کھائی اور جا کر اپنا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ پیٹ میں کہانی در کہانی سفر کرتی زندگی ہمیں اپنے ساتھ نہ جانے کن راہوں پر لے کر چلتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات جب ہم اپنی زندگی میں پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ زندگی کہاں تک ساتھ لے کر چلتی ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں۔ میرے ابا دہاڑی دار مزدور تھے، کبھی کام ملتا کبھی نہیں۔ ہمارے گھر کے حالات بھی عام دہاڑی دار مزدوروں جیسے ہی تھے۔ کبھی کبھی تو کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تو ہم سب کو فاقے سے رہنا پڑتا، مگر ایک بات تھی کہ اماں ابا کا آپس میں بہت سلوک تھا۔ اماں ہر طرح کے حالات میں ابا کے ساتھ گزارا کرنا فرض سمجھتی تھی اور ہم بہنوں کو بھی یہی تلقین کرتی رہتی۔ قناعت پسندی کا درس دینا اس کا پسندیدہ موضوع اور مشغلہ تھا۔ بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی شادی اپنے جیسے دہاڑی دار مزدوروں سے ابا نے کافی چھوٹی عمر میں ہی کروا دی تھی۔ نہ کچھ دو نہ کچھ لو کے اصولوں پر یہ دونوں شادیاں مکمل سادگی سے کر دی گئی تھی۔ اس وقت میں اور مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں کافی چھوٹی تھیں۔ مجھے تو پھر بھی کچھ یاد تھا، مگر چھوٹی دونوں چونکہ جڑواں تھیں اور اس وقت صرف 3 سال کی تھیں تو انہیں تو بالکل بھی کچھ یاد نہیں تھا، جبکہ میری یادوں میں دھندلے مناظر موجود تھے۔ اماں ابا کو اب میری شادی کی فکر ستائے جا رہی تھی، مگر میرے سختی سے منع کرنے کی وجہ سے دونوں چپ ہو جاتے۔ ایک تو مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور دوسرا مجھے غربت سے نفرت تھی، اور میں ابا جیسے کسی مزدور کو اپنے پلے نہیں باندھ سکتی تھی۔ میں گھر کے قریبی اسکول میں 8ویں کی طالبہ تھی اور پڑھائی میں کافی اچھی ہونے کی وجہ سے ابا بھی مجھے پڑھانے پر مجبور تھے، مگر اماں کی مجھ سے زیادہ نہیں بنتی تھی۔ وہ ابا کو بھی گاہے بگاہے کہتی رہتی تھی کہ لڑکی کو اتنا سر مت چڑھاؤ، سر پر چڑھ کر ناچے گی، اور ابا ہنس کر ڈال دیتے۔ وہ اکثر اماں کو بھی سمجھاتے کہ لڑکیوں پر بیجا سختیاں اچھی نہیں ہوتی۔ اگر مجھے پڑھنے کا شوق ہے تو یہ ایسا کوئی برا شوق بھی نہیں کہ اس پر قدغن لگا کر گھر بٹھا لیا جائے۔ بس یہ نوک جھوک ان دونوں کے معمول کا حصہ تھی۔ میری دیکھا دیکھی دونوں چھوٹیاں بھی بڑے شوق سے پڑھنے لگی تھی اور اس میں میرا بھی کافی ہاتھ تھا۔ بڑی بہنوں کے ساتھ تو میری زیادہ دوستی نہیں تھی، مگر دونوں چھوٹیاں مجھ سے کافی قریب تھی۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات مجھ سے آ کر کرتی اور مجھے بھی ان کے ساتھ بہت مزہ آتا۔ ہمارے بڑھتے اخراجات کی وجہ سے اماں نے بھی نزدیکی کالونی میں کچھ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو ابا نے اعتراض کیا، مگر جب دیکھا کہ ان کی کمائی میں گزارا مشکل ہو جاتا ہے تو مجبوراً اماں کو جانے کی اجازت مل گئی۔ یوں اماں بھی اپنی ہڈیوں کو گھسانے لگی۔ اب اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ ہمیں کبھی کبھی کچھ اچھا کھانے کو ملنے لگا۔ گھروں سے بچا ہوا کھانا لا کر ہم تینوں کو لا کر کھلا دیتی، مگر ابا کے لیے گھر میں 2 روٹیاں تازہ پکا کر دینا اماں کا آج بھی معمول تھا۔ اگر اماں نہ ہوتی تو گھر پر تو مجھے یہ ڈیوٹی سر انجام دینی پڑتی، مگر اماں کا اپنا ایک فلسفہ تھا کہ ابا کو باسی روٹی نہیں دینی کسی بھی صورت۔ حالانکہ ابا بہت کچھ کہتے کہ یہی دے دو روٹی، مگر مجال ہے جو کبھی مانی ہو۔ وہ کال اماں کے یہ گھر کے سربراہ کی بے عزتی کہلاتی ہے کہ وہ بیچارہ سارا دن محنت بھی کرے اور تازہ روٹی بھی نصیب نہ ہو، چاہے وہ روٹی اچار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، مگر ہونی تازہ چاہیے۔ یہ ان کے ابا کے ساتھ بے تحاشا محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جب سے اماں نے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تھا تو صبح ہم سب ہی گھر سے آگے پیچھے نکلتے تھے، ہم تینوں بہنوں کے اسکول کے لیے اور اماں ابا اپنے اپنے کاموں پر۔ واپسی کی ترتیب بھی آگے پیچھے ہی ہوتی۔ میں اور شازیہ ماریہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی گھر پہنچتے۔ ابا اماں کی واپسی کی ترتیب کبھی کیسی ہوتی کبھی کیسی۔ گھر آ کر میں دونوں بہنوں کو کھانا دیتی اور خود اپنی بھوک کے حساب سے چلتی۔ میری کلاس میں زیادہ تر ہمارے علاقہ اور ملکہ علاقوں کی لڑکیوں کی کثرت تھی، ان میں سے کچھ بہت اچھے گھروں سے بھی تھی۔ میں چونکہ اپنی کلاس میں خاصی ذہین اور استانیوں کی چہیتی تھی تو باقی کلاس کی لڑکیاں بھی میری کافی خوشامدوں میں مصروف رہتی، کیونکہ زیادہ تر کلاس کو مس نے میرے حوالے ہی کیا ہوتا تھا، تو وہ میری خدمت بھی استانیوں کی طرح ہی حاضر رہتی اور اس بات کا میں خوب فائدہ اٹھاتی۔
لڑکیاں بریک ٹائم میں کھانے پینے کی اشیاء وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بھی مجھے بھیٹ چڑھاتی۔ ان کے درمیان میں کانا راجا بنی خوب اتراتی پھرتی۔ میں عمر کے جس حصے میں تھی وہاں سب کچھ بہت خوبصورت اور رنگین لگتا ہے۔ مجھے اپنے گھر کے حالات اور اپنی غربت سے اب شدت سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں بھی قصوں کہانیوں جیسی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جس میں زندگی کے سارے گہرے اور سنہرے رنگ جگمگاتے ہیں۔ ان خوابوں میں ایک شہزادے کی آمد کا شدت سے انتظار بھی اب رہنے لگا تھا۔ 14 کا سن تو ویسے بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، جس عمر میں سب کچھ تتلیوں کے پروں سے رنگ لگتا ہے۔ میری کلاس میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں کافی بڑے بڑے تجربے کر کے اپنی سوچ کو خاصا وسیع کیا ہوا تھا۔ ان میں سے چند ایک کی تو باقاعدہ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں اور ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں، اور ان تجربات کو وہ اپنی قریبی دوستوں کے کانوں میں گھسر گھسر کے ذریعے بخوشی منتقل کر کے ان کے ہیجان کو بڑھانے کا سبب بھی بنتی تھی۔ ایسے ہی میری بھی ایک سہیلی کافی خود مختار اور آزاد خیال واقع ہوئی تھی۔ اسکول کے بعد کئی گھنٹے وہ اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر اڑتی پھرتی۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس بات پر میری اس کے ساتھ کافی بار بحث بھی ہو چکی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، اتنی ڈھیٹ کہ شیطان بھی اس پر فخر کرتا ہے ہوگا کہ کیا چیلی پائی ہے۔ ایک بار تو زبردستی مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئی۔ ارے یار آسیہ، اب تم اتنا شرماؤ تو مت، شہزاد بہت اچھا ہے، وہ میرے علاوہ کسی لڑکی کو بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ سدرا کی اس بےہودہ بات پر وہ لڑکا اور میں دونوں ہی جھینپ گئے، مگر اس ڈھیٹ کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیرا تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ چلو گھر چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو ناچار اسے بھی میرے ساتھ واپس آنا پڑا۔ اس کا گھر بھی میرے گھر کے قریب ہی تھا، مگر اماں ابا گھر تک کی دوستیوں کے حق میں کبھی نہیں تھے، اور یہ اچھا بھی تھا کیونکہ ہم دوستیاں نبھانے کی ہستی بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس دن سارا دن مجھے اپنا آپ مجرم لگتا رہا۔ وہ سموسے اور دہی بھلے مجھے اندر ہی اندر چبھ رہے تھے جو میں نے وہاں بیٹھ کر کھائے تھے۔ اماں سے بھی میری بے چینی چھپی نہ رہ سکی، آخر کار پوچھ بیٹھی کہ میں کیوں جلے پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتی پھر رہی ہوں۔ تب میں نے اماں کو پیٹ میں درد کا کہہ کر ٹال دیا، مگر دل میں عہد کیا کہ دوبارہ سدرا کی باتوں میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی مجھے قدرے سکون ملا اور میں کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ کچی عمر کے تقاضے انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور بہت جلد یہی پردہ میری عقل پر بھی پڑنے والا تھا۔ اسکول کے راستے میں کچھ دنوں سے ایک پکی عمر کا مرد مجھے روز ہی کھڑا نظر آنے لگا تھا۔ وہ اسکول کے ساتھ نکڑ پر بنی پرچون کی دکان پر کھڑا نظر آنے لگتا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت اور سنہرے رنگ کے کنبوں جیسی تھی۔ ایک دن اس کی آنکھوں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میں یہ سوچنے لگی کہ انسان کی آنکھ بھی کتنی کمال کی چیز ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے دل میں جھانکنے کی کھڑکی ہو۔ اپنی اسی بات کو سوچتے ہوئے مجھے خود پر ہنسی آئی کہ میں بھی کیا سوچنے لگتی ہوں، اور اس لمحے اس مرد نے بھی مجھے دیکھا تو چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے پر میں نے اپنی مسکراہٹ کو اپنے منہ میں دباتے ہوئے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا۔ یکدم ہی میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگیں، ایسے جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اسکول کے اندر گھستے ہوئے میں نے غیر ارادہ طور پر مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسکول کا دروازہ پار کرتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ پڑھائی کے دوران مجھے صبح کی یہ بات ذہن سے نکل چکی تھی، مگر چھٹی ہوتے ساتھ ہی ایک دم پھر سے یاد آئی تو دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور گھر جانے کے لیے اسکول سے نکل گئی۔ گلی کے نکڑ پر کنکھیوں سے دیکھا تو وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس سینے سے خارج کی اور تیز تیز قدموں سے گھر کی راہ لی، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا کہ صبح وہ مجھے روزانہ بغور دیکھتا اور میرا دل پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگتا، حالانکہ میں اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتی، وہاں سے گزرتی، مگر مجھے پتا تھا وہ آنکھیں میرا تعاقب کرتی ہوئی میرے ساتھ اسکول کے گیٹ تک سفر کرتی ہیں۔ یار تمہیں اس انکل سے بات کرنی چاہیے۔ سدرا کو جب سے یہ ساری بات بتائی تو وہ اتاولی ہو رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی مجھے اس سے بات کرنا چاہیے۔ اب تو مجھے ساتھ سدرا بھی شامل تھی اسے دیکھنے میں۔ یہ اور بات تھی کہ وہ سدرا کو مکمل نظر انداز کرتا تھا۔ پاگل ہو یار، میں کیا بات کروں گی؟ وہ کیا سوچے گا کہ میں کیسی لڑکی ہوں جو اپنے سے دگنی تگنی عمر کے مردوں کو تاڑتی ہوں؟
اور ان سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ نہ بابا نہ، میں تو کبھی نہ کروں بات، اور نہ ہی مجھے اس سے ملنا ہے۔ مجھے پتا ہے اب تمہیں یہ تکلیف شروع ہے کہ کسی طریقے سے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست ہو۔ میں نے مصنوعی خفگی سے اسے چٹکتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس دوران اسکول کی گھنٹی نے اگلے پیریڈ کا سندیسہ سنایا تو ہم دونوں ہی اپنے اپنے بستوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہماری آنکھ میں چولی پورے 2 سال سے جاری تھی کہ میٹرک کے امتحانات کے دوران بشیر کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس دن پیپر دے کر میں جلدی ہی اسکول سے نکل آئی۔ مجھے اگلے پیپر کی تیاری کی جلدی تھی۔ جیسے ہی میں نے دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کنکھیوں سے دکان کی طرف دیکھا تو وہ جھٹ سے میرے برابر آ کر چلنے لگا۔ وہ میرے اتنے قریب تھا کہ اس کے پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ میرے احسان خطا ہونے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ یوں میرے مقابل آیا تھا۔ اس نے بڑے نپے تلے انداز میں مجھے سلام کیا تو میں نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہی دیکھنا میرے لیے عذاب بن گیا۔ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد میرے معصوم دل نے بہت شدت سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا، مبادا پتھر کی نہ ہو جا۔ بات سنو، تمہارا نام آسیہ ہے نا؟ اس نے بہت شوق سے سوال کیا۔ جی، اور آپ کا؟ میں نے بھی جواباً ہمت کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے بڑے دلکش انداز میں اپنا نام بتایا۔ نام سن کر میں کافی بدمزہ ہوئی کیونکہ مجھے ایسے نام پینڈوں کے لگتے تھے۔ مجھے تو اپنا نام بھی زیادہ پسند نہیں تھا، مگر پیدا ہوتے وقت اپنا نام رکھنے کا اختیار کسی انسان کے پاس تو ہوتا نہیں ہے، اسی لیے صبر کے گھونٹ ہی پیے جا سکتے تھے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اب میرا خوف بھی قدرے زائل ہو چکا تھا۔ اس کی ہمراہی میں مجھے دنیا بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر جب اس نے مجھے ایک چھوٹا سا موبائل جیب سے نکال کر دیا تو میرے آسان ایک بار پھر خطا ہونے لگے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو گلی مکمل سنسان تھی۔ میں نے جلدی سے سر انکار میں ہلاتے ہوئے موبائل لینے سے انکار کیا تو اس نے اتنی تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا کہ اس میں موبائل تھمایا اور خود تیز قدموں سے واپس ہو لیا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں موبائل کو نہ لوں۔ میں نے جلدی سے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے موبائل بیگ کے اندرونی خانے میں چھپائے ہوئے گھر کی راہ لی، مگر ہاتھ پاؤں برف جیسے ٹھنڈے ضرور ہو چکے تھے۔ پھر یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ میں اس سے گھنٹوں چھپ چھپ کر باتیں کرنے لگی۔ بشیر بہت اچھا انسان تھا، وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا اور اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ جلدی میرا ہاتھ مانگنے آئے گا۔ ماریا نازیہ کو کچھ بھنک پڑ چکی تھی کہ میں کسی سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہوں، مگر انہوں نے بھی رازداری کا وعدہ کیا تھا۔ وہ دونوں بھی مجھے اس غربت سے نکلنے کی دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ بشیر نے 1-2 بار مجھے کہا بھی کہ مجھ سے ملو، مگر میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ اب تو اسکول جانا بھی میرا ختم ہو چکا تھا۔ امتحانات کے بعد ابھی مکمل فراغت ہی فراغت تھی اور میں محبت کی خوش رنگ تتلی کے سنگ اڑتی پھر رہی تھی، مگر میری یہ فرصت اماں ابا دونوں کو کھلنے لگی تھی۔ اب وہ میرے لیے باقاعدہ رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے کئی بار کہا بھی کہ مجھے ابھی اور پڑھنا ہے، مگر اب وہ مزید اس حق میں نہیں تھے کہ مجھے پڑھاتے۔ ان دونوں نے مجھے دیکھنے والوں کے چکر بڑھنے لگے تھے۔ تب میں نے بشیر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتا دیا کہ اگر وہ رشتے کے لیے نہ آیا تو میری شادی کسی مزدور سے کر دی جائے گی، تب ہاتھ ملتے رہنا۔ میری بات سننے کے بعد اس نے کچھ دیر مکمل خاموشی اختیار کی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا کہ وہ بول پڑا۔ دیکھو آسیہ، تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ میں کل ہی آ کر رشتے کی بات کرتا ہوں، مگر ایک بات تم بھی سن لو، گھر والوں کو منانا تمہارا کام ہے۔ اگر انہوں نے میری عمر پر اعتراض کرتے ہوئے رشتہ ٹھکرا دیا تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، کیونکہ پھر تم میری ضد بن جاؤ گی اور میں اپنی ضد پر پورا اترنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بڑے ہی سنجیدہ اور سرد لہجے میں یہ کہنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اب ایک ننگی تلوار میرے سر پر لٹک رہی تھی اور میں سوچنے لگی کہ میں کیسے اماں ابا کو بتاؤں یا مناؤں گی۔ یہ اور اس جیسے بہت سارے سوالات میرے دماغ میں سانپ بن کر مجھے ڈسنے لگے تھے۔ اگلے دن وہ حسب وعدہ ہمارے گھر پر موجود تھا۔ سفید کلف لگے کاٹن کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دروازہ ابا نے جا کر کھولا تھا۔ بشیر بہت سے ساز و سامان کے ساتھ لدا پھدا ہوا آیا تھا۔ ابا تو اس کے قیمتی لباس اور سامان سے ہی کافی مروب نظر آ رہے تھے۔
उसने नहायत अदब के साथ उनसे अंदर आने की इजाज़त तलब की थी। अब्बा ने हैरान होते हुए उसे अपने कमरे में पर्दा करवा कर बिठा दिया और अम्मा को चाय का बोलकर खुद भी अंदर चले गए। मेरे तो पूरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ने लगी थी कि एक तरफ बेतहाशा खुशी और दूसरी तरफ बेतहाशा खौफ। मैं इन दो कैफियत में झूल रही थी। अब मेरी तकदीर का फैसला होना था। ये तो बशीर के जाने के बाद पता चलता। वो आधा घंटा बैठकर चला गया तो अब्बा ने अम्मा को भी कमरे में बुला लिया और दोनों ने दरवाजे को बंद कर लिया। फिर सब कुछ खुद ब खुद तय होता चला गया। मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी। उसने अम्मा अब्बा की शर्तों पर आमना सामना करते हुए सब कुछ मान कर मुझे ब्याह कर घर ले गया। इस घर में जिसका मैं ख्वाब भी नहीं देख सकती थी, उस घर की मालकिन के रूप में मैं वहाँ मौजूद थी। बशीर ने मुझे सचमुच की रानी बना दिया था और मेरी इज्जत भी मेरे घर वालों के सामने ख़राब नहीं की थी। उसने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके मुझे हासिल कर लिया था। यूं हंसी खुशी 2 साल पर लगाकर उड़ गए, पता ही नहीं चला। मगर एक दो चीज़ों के अलावा सब कुछ बहुत बेहतरीन था। बशीर की चंद बातें मुझे अजीब लगती थी। अब मैं 18 साल की थी और शौहर 50 साल का। जो ही रात होती शौहर हिरन का तेल मुझे नाफ में डालता। मुझे पेट पर जलन होती लेकिन मैं जल्दी गहरी नींद सो जाती। अगले दिन शौहर सुबह होते ही हमल ज़ाया करने की दवा खिला देता। एक दिन मैंने वो दवा ना खाई और जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरे पेट में नाफ की अंदरूनी तरफ अजीब से गुदूद बन चुके थे। इसकात हमल की दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल मेरे लिए मुज़िर साबित हुआ था। मैं जब भी उससे पूछती कि आप ये सब क्यों करते हो तो वो टाल देता। मैंने बहुत बार कहा भी कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, मगर उसकी अपनी मंतक थी और वो ये कि वो मुझे किसी के साथ बांट नहीं सकता, तो इसलिए मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूँ। उसे बच्चों से सख्त चिढ़ थी, हालांकि वो खुद काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला इंसान था। स्कूल के साथ वाला जनरल स्टोर भी उसी की मलकियत था। इसके अलावा कई बड़े बड़े जनरल स्टोर्स और बेकरियों की चेन थी। पैसे की कमी नहीं थी, मगर उसके दिमाग में कहीं न कहीं फतूर ज़रूर था। मैं जितना बच्चों की ख्वाहिश करती उतना ही उसे गुस्सा आने लगता। अब मैं उसकी नज़र बचाकर दवाई तल्फ करने लगी थी। उन हुदूदों के पता चलने के बाद मुझे अजीब सी घिन आने लगी थी उससे। अब मुझे उसके पागलपन से डर लगने लगा था। मैं चूंकि बशीर को बताए बगैर डॉक्टर के पास गई थी तो ये बात उसे बता भी नहीं सकती थी, मगर अंदर ही अंदर मुझे अब ये गम खाए जा रहा था। एक तो बच्चे ना होना और दूसरा डॉक्टर ने भी अच्छा खासा डरा दिया था कि बाज़ औक़ात ये हुदूद कैंसर का मौजब भी बन सकते हैं। दिन ब दिन मेरी तबीयत गिरती जा रही थी। मुझे डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे थे, मगर ये सब बशीर को नज़र नहीं आ रहा था। उसका हुक्म होता था कि जब मैं घर लौटूं तो तुम पहली रात की दुल्हन की तरह सजी सवरी मेरा इंतज़ार करती नजर आओ। मगर अब मुझे ये सब निभाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक रात तो हद हो गई। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो मैं उसके हाथों में झूल गई। मेरी बेहोशी ने उसके होश भी उड़ा दिए थे। गाड़ी में डालकर मुझे इमरजेंसी लेकर गया। वहाँ जब मेरा चेकअप किया गया तो मेरा बीपी शुगर दोनों ही काफ़ी लो थे। डॉक्टर ने खासी कड़वी और तंबी नज़रों से देखते हुए बताया कि शुक्र करें कि बर वक्त लेकर पहुँच गए हैं, अगर मज़ीद थोड़ी सी भी देर होती तो कौमे में जाने का खदशा लाहक हो सकता था। आपकी बीवी किसी गहरी परेशानी का शिकार है। अब वो परेशानी क्या है ये तो आप दोनों या फिर अल्लाह जानता होगा। बहरहाल इनकी डाइट पर फोकस करें ताकि ये जल्दी ठीक हो सकें। मुझे तो लगता है ये भूख हड़ताल भी करती हैं, नहीं तो दोनों चीज़ें यकदम से इतनी लो नहीं हो सकते। मैंने दवाएं लिख कर भी दी हैं और ये ड्रिप्स भी मुकम्मल लगवा लें। बस इनकी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर ने मखसूस अंदाज में हिदायत देकर चला गया तो बशीर ने मेरे सर में उंगलियां फेरते हुए मेरे माथे का बोसा लेते हुए आंखों में आंसू भरकर मुझ पर झूठ मूठ का गुस्सा झाड़ा। क्यों जानी, कोई ऐसे भी करता है जैसे तुमने किया। अरे पगली, तुम्हें मेरी मोहब्बत काफ़ी नहीं है जो तुम्हें एक जिद लेकर बैठ गई। उसे अंदाज़ा था कि मैं किस वजह से उससे खींची खींची रह रही हूँ। उसकी मोहब्बत के मुजाहरे ने मुझे मज़ीद बदमिज़ा कर दिया था, तो मैंने मुंह दूसरी तरफ मोड़कर आंखें मूंद ली ताकि वो मज़ीद कोई बात न कर सके।
میری بات کو سمجھو جان، میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا وہی پرانا راگ الاپ رہا تھا جس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بشیر پلیز، اللہ کا واسطہ ہے، آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ ضد؟ آپ کی یہ ضد میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ چپ چپ بتائیں، نہیں بس تم آرام کرو۔ اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ سختی سے جما دیے۔ اس وقت اس کے ہاتھ کی ایک ٹھنڈی ہتھیلی نے میرے اندر ایک سرد لہر دوڑا دی۔ اس وقت وہ ہتھیلی محبوب کی ہتھیلی ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ ایک خاموش دھمکی تھی جو مجھے دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک لفظ کہنے کی جرت نہیں کی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ نازیہ ماریہ کے بھی اچھے گھروں میں بشیر کی مدد سے رشتے طے پا گئے تھے۔ اب اماں ابا نے بھی جنرل اسٹور کھول لیا تھا۔ ابا کی ہڈیوں میں اب دم نہیں رہا تھا اور اماں کا گھروں میں کام کرنا بشیر کو پسند نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے ابا کو 1 لاکھ کا سامان گھر کی بیٹھک میں ڈلوا دیا۔ ان کی دکان سال کے اندر اندر ہی بہت اچھا منافع دینے لگی، تو ابا نے اس کے پیسے واپس دینے چاہے مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ ابا اماں اور میری تمام بہنوں بہنوئیوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ ابا سے اکثر کہتا تھا کہ آپ نے بیٹی مجھے دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں اس احسان کا بدلہ ساری عمر آپ کی خدمت کر کے بھی نہیں چکا سکتا۔ اماں ابا بشیر کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے مگر میں اب اس کے ساتھ رہتے ہوئے گھٹن محسوس کرتی تھی، مگر میں یہ بات کسی سے بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ ان دنوں مجھے سدرا کی یاد آنے لگی کہ کاش وہ میرے ساتھ رابطے میں ہوتی تو دل کا بوجھ اس کے ساتھ بانٹ تو لیتی، مگر بشیر نے تو مجھے بے پر کی چڑیا بنا کر اپنے سنہری پنجرے میں بند کر رکھا تھا اور اس پنجرے سے آزادی شاید مجھے مر کر ہی ملنی تھی۔ میرے پیٹ میں اب اکثر و بیشتر درد رہنے لگا تھا۔ ایک دن تو یہ درد اتنا بڑھا کہ میں نیند میں سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میرے کراہنے کی آواز سے بشیر بھی جاگ گیا تھا۔ اسے جلدی سے گھر میں معدے کے درد کی جتنی دوائیں تھیں مجھے کھلا دی، مگر درد تھا کہ مستقل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اتنا شدید درد اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجبوراً بشیر نے مجھے گاڑی میں ڈال کر اسپتال کے ایمرجنسی یونٹ لے کر گیا۔ وہاں آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے فوراً ہی الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے بھیج دیا۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، کسی پل چین نہیں پڑ رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ڈاکٹر نے بشیر کو الگ لے جا کر پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ بھی شدید پریشان ہو گیا۔ مجھے ایمرجنسی یونٹس کے وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ فوری طور پر ڈرپس اور اینٹی بائیوٹکس انجیکشن لگانے شروع کر دیے، مگر میرا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت وہاں کا عملہ بہت تیزی کے ساتھ مجھ پر جھکا ہوا میرے بلڈ سیمپل لینے میں مصروف تھا۔ میرے درد کچھ انجیکشن لگائے گئے، ڈرپس میں بھی بہت سارے انجیکشن ڈالے گئے تھے۔ ہلکے ہلکی مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ پھر میں کب ہوش و حواس سے بیگانی ہوئی مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر کے بعد ہوش میں آئی، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا، مگر جب میری آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد میرے سارے اپنے پریشان صورتیں لے کر کھڑے تھے۔ اماں نے مجھے آنکھیں کھولتے دیکھا تو وہ بھاگ کر میرے قریب آ گئی۔ تب بے اختیار میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میری صفتات سے گھبرا کر مجھے اپنے سینے میں چھپا کر چپ کرانے لگی۔ اماں، مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، کچھ دن سکون کے ساتھ جینا چاہتی ہوں میں بے ساختگی اور بے اختیاری میں بولتی چلی گئی تو اماں نے ایک دم گھبرا کر بشیر کو دیکھا، جو پہلے ہی میرے سرہانے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میں نے اسے اکثر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ اماں نے مجھے پیار سے پچکارتے ہوئے چپ کر آنے لگی۔ لے چلوں گی اپنی بچی کو، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بہنیں بہنوئی سبھی میرے ارد گرد کھڑے تھے، مگر جب اس وقت صرف اماں کی گود ہی سنبھال سکتی تھی اور میں اسی سے اپنے اندر طاقت بھر سکتی تھی۔ اماں کافی دیر مجھے یوں ہی تھامے بیٹھی رہی۔ جب میرے ہیجان خیز اعصاب پرسکون ہوئے تو انہوں نے مجھے آہستہ سے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں آنکھیں موند کر ایک بار پھر نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ 1 ہفتے تک ہاسپٹل میں رہنے کے بعد میں ایک بار پھر اسی سنہرے پنجرے میں قید کر دی گئی۔ بشیر مجھے اماں کے کہنے کے باوجود بھی اماں کے گھر بھیجنے پر راضی نہ ہوا، تو مجبوراً اماں کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ البتہ اماں کو کہہ دیا کہ جب تک آسی کی طبیعت نہیں سنبھلتی آپ ہماری طرف آ کر رہ لیں۔ اماں تمہات ہی مجھے اس حال میں اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی انہیں ہلانے پر مجبور کر رہا تھا، سو وہ بھی اب میرے ساتھ میرے گھر میں آ چکی تھی۔ ان چند دنوں میں بشیر نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی میری تیمارداری کی۔
وہ نہ صرف میرا بلکہ اماں کا بھی بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ناشتہ کھانا سبھی کچھ میرے اور اماں کے سامنے سجا سجایا پیش کرتا تو اماں بیچاری شرمندہ ہونے لگتی، مگر مجھے یہ سب ڈرامہ لگتا تھا۔ شادی کے 5 سال ہونے کو تھے، میں ایک رات کے لیے بھی اماں کے گھر پر نہیں رکی تھی، کیونکہ یہ سب اسے پسند نہیں تھا۔ دن میں بھی گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا، وہاں بھی ساتھ بندھا بیٹھا رہتا۔ میرا دل چاہتا کہ میں کچھ دیر اپنی ماں بہنوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر خوب کھل کر ہنس سکوں، مگر اسے میرا اونچی آواز میں ہنسنا بولنا بھی پسند نہیں تھا۔ ماریا نازیہ کہتی رہ جاتی کہ رک جاؤ آپا، مگر میرا ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں بھائی، میرا اپنے گھر کے علاوہ دل نہیں لگتا، کیونکہ بشیر نے سختی سے کہا ہوا تھا کہ تم ایسی کسی بھی اصرار پر مجھ سے اجازت نہیں مانگو گی، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں منع نہیں کروں گا، مگر پھر اس کا نتیجہ خود بھگتنا پڑے گا۔ اور میں اس کی آنکھوں کے ہر زاویے کو بہت اچھے سے سمجھنے لگی تھی، ہمیشہ میں ہی اپنی بہنوں کے سامنے یہ توجیحات پیش کرتی نظر آتی، مگر جب وہ دونوں بشیر کو کہتی تو وہ آگے سے بڑا معصوم سا منہ بنا کر کہتا کہ بھائی میں نے تو اسے کبھی منع نہیں کیا رہنے سے، یہ خود ہی نہیں رکنا چاہتی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس کی مکاری پر شدت سے غصہ آنے لگتا، مگر میں تو خود مجبور اور بے بس پنچھی کی طرح اس کے آسرے پر تھی۔ اسے کچھ کیسے کہتی، اور اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی ضد قائم رکھی تھی کہ مجھے اماں کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ اماں ابا کی آنکھوں پر تو اس کی اچھائی اور اخلاق کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ میری بے بسی ان کو نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک ہفتہ رہنے کے بعد اماں واپس گھر چلی گئی تو مجھے اس گھر سے وحشت ہونے لگی۔ بظاہر میں بہت خوش نصیب تھی کہ میری شادی بشیر جیسے امیر اور خوبرو شخص سے ہوئی تھی۔ لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے، اس گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ بہت وافر مقدار میں موجود تھا، مگر دل کا سکون کہیں نہیں تھا۔ اس گھر کا سونا اور خالی پن مجھے کھانے کو دوڑنے لگتا۔ اب ایک بار پھر میں اکیلی تھی اور میری بے بسی پہ وہ شخص کافی سرشار مگن گھوم پھر رہا تھا۔ میری رپورٹس آ گئی تھیں اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا، مجھے بچہ دانی کا کینسر تھا اور میری بیماری کی 2nd لاسٹ اسٹیج تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچنے کے 50% چانسز ہیں، جتنا جلدی ہو سکے مجھے علاج شروع کروا لینا چاہیے۔ اگر بر وقت علاج نہ شروع کروایا تو یہ کینسر پورے جسم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس دن پہلی بار میں نے بشیر کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح میری گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا، مگر مجھے اس وقت اس کے لیے کسی بھی طرح کے جذبے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک خالی پن کا احساس مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی خلا میں معلق ہوں۔ اس کا رونا دھونا بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اب میری تقدیر مجھے کس سمت لے کر جانے والی تھی، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ کینسر کا علاج شروع ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ بشیر نے پیسے کا بے دریغ استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ اس نے مہنگے سے مہنگے ترین ہاسپٹل میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے مجھے اسپتال میں داخل کروا دیا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکا تھا اس کا خمیازہ اب میرے ساتھ ساتھ وہ بھی بھگت رہا تھا۔ اس مرض کا علاج کافی طویل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو کئی ایک مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں بھی انہی ساری صورتحال سے گزر رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری کیمو تھراپی شروع ہو جانی تھی، مگر میرا دل اب ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ نہ تو میں جینا چاہتی تھی اور نہ ہی علاج کروانا چاہتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح یہاں بھی بشیر ہی جیتا۔ اس نے میرے مایوس کن حالات کے باوجود میرا ہر طرح کا ساتھ دیا، اور اب تو کئی بار خود کہہ چکا تھا کہ اماں کے ہاں جا کر رہ لو، مگر جب دل ہی مردہ ہو جائے تو خواہشات کہاں سے زندہ ہوتی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، میرے اندر جینے کی امنگ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے بشیر سے کہا تھا کہ مجھے جتنا ہو سکے خوش رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ میں زندگی کی طرف لوٹ سکوں۔ میری پہلی کیمو تھراپی جب شروع ہوئی تو مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد جو تاریخ دی گئی اس میں 15 دن کا وقفہ تھا۔ اس دوران بشیر نے مجھے گلیات گھمانے کا پروگرام بنایا، جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا، مگر وہ پہلے کب میری سنتا یا مانتا تھا جو اب مان لیتا۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح اس کے ساتھ خود کو گھسیٹتے پھر رہی تھی۔
نتھیا گلی، مری، شکر پڑیاں، ہر جگہ بہت خوبصورت تھی، مگر مجھے ان جگہوں کی خوبصورتی نے بھی کوئی خاص خوشی نہیں دی۔ ایک دن دامن کوہ میں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہمارے سامنے والی ٹیبل پر ایک بہت ہی خوش و خرم فیملی آ کر بیٹھی، تو میں بے ساختہ ان کو دیکھنے لگی۔ ان کے ساتھ دو پیارے سے بچے بھی تھے جو اپنی مستی میں مگن اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے، اور ان کی معصومانہ اداؤں پر ماں باپ دونوں ہی قربان ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر ان بچوں کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایک جذب کی کیفیت میں ان دونوں بچوں کے گالوں پر اپنی انگلیاں پھیری تو اس لمس نے میرے اندر ممتا کی ٹھاٹھے مارتے سمندر میں طوفان برپا کر دیا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بے ساختہ رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز اتنی بلند ہو چکی تھی کہ ارد گرد کے سارے لوگ میری طرف متوجہ ہو کر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میرے اس طرح رونے سے وہ بچے بھی گھبرا کر اپنے ماں باپ کے پاس کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میری حالت غیر ہونے لگی تو بشیر نے مجھے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ جانے سے پہلے اس فیملی سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شاید میں کوئی پاگل عورت لگ رہی تھی، مگر میرے اندر کے زخموں نے رسنا شروع کر دیا تھا، اور یہ درد اب کئی دن مجھے بے چین رکھنے والا تھا۔ مری اسلام آباد سے واپس آ کر میری کیموتھراپی شروع ہو گئی تھی۔ اب میرے سارے بال جھڑنا شروع ہو چکے تھے۔ بالوں کا جڑوں سے اکھڑنے کا عمل کافی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور آج کل میں اسی اذیت سے دوچار تھی۔ مجھے اب خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کاش ابا کی طرح کسی دہاڑی دار مزدور سے ہی بیاہی جاتی تو آج میرے ڈھیر سارے بچے ہوتے۔ میری لالچ نے مجھے یہ دن دکھایا تھا، اور لالچ سے زیادہ کچی عمر کے نام نہاد محبت نے، مگر اب وہی محبت میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ مگر اب بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں بھری جوانی میں ہی زندگی سے ہاتھ دھونا چاہتی تھی، مگر موت کو بھی مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ بشیر کی توجہ مجھ سے ہٹنے لگی تھی۔ میری بیماری کے دوران ماریا، نازیہ باری باری آ کر میری خدمتیں کرتی تھی۔ وہ دونوں مجھ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت نکلی تھی۔ اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی۔ میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد ابا نے میری بات رکھتے ہوئے ان دونوں کا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا۔ حالات بدلے تو اماں ابا کی سوچ بھی بدل گئی۔ اب دونوں سیکنڈ ایئر کی طالبات تھیں۔ میری بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے اماں نے ان دونوں کی باری باری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ آ کر میری دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھتی تھی۔ کالج لے جانے کی ذمہ داری بشیر نے بخوبی قبول کی تھی، مگر اب اس کی نیت میں کھوٹ آنے لگا تھا۔ اس کی نظروں کے زاویے مجھ سے زیادہ دن چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ میں بیمار ضرور تھی مگر اندھی نہیں۔ اس کے ماریا نازیہ کے ساتھ بڑھتی بے تکلفی سے مجھے آگ لگنے لگی تھی۔ میری بہنیں تو اسے بڑا بھائی اور بہنوئی سمجھتے ہوئے بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی، مگر اس کے اندر کا مرد اب زاویہ نگاہ بدل رہا تھا، اور مجھے یہ تکلیف اپنی تکلیف سے زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد میں نے اماں سے کہہ کر منع کر دیا کہ وہ دونوں اب نہ آئیں۔ اب میں بہتر ہوں۔ اماں نے بہت کہا کہ تم کیسے کرو گی سب، مگر میں نے بھی لگی لپٹی بغیر پہلی بار اماں سے سب سچ کہہ دیا۔ یہ سنتے ہی اماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں نے کیسے منہ بھر کر اپنے اتنے نیک اور شریف النفس فرشتہ صرف شوہر پر یہ الزام لگایا۔ اماں نے تو جو سنائی وہ سنائی۔ ابا سے بھی میری شکایت لگا دی۔ اب ابا بھی اماں کے ہم خیال بن کر مجھے ڈانٹنے آ پہنچے۔ وہ لوگ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ماریا نازیہ کو یہ بات نہ پتہ چلے، اس لیے ابا خود میرے پاس آئے تھے سمجھانے۔ میں نے بھی ان کے کہنے پر خاموشی اختیار کر لی۔ میں جانتی تھی کہ بشیر کی ضد کو اگر اس نے ان دونوں سے کھیلنے کا سوچ لیا تھا تو کوئی بھی انہیں بچا نہیں سکتا تھا، مگر یہ بات میرے والدین سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ مگر مجھے اپنے بہنوں کو خود ہی بچانا تھا، اس سانپ سے جس نے میری کوکھ اور زندگی دونوں کو اجاڑ دیا تھا۔ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس ساری بات چیت سے میرے خیال میں تو بشیر بے خبر ہی تھا، مگر یہ بھی میری بھول تھی۔ وہ تو بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے گھر میں بھی خفیہ مائکرو فون لگا رکھے تھے، جس میں ایک بالکل میرے بیڈ کے نیچے اندر کر کے لگایا گیا تھا، اور کب سے لگا تھا یہ تو مجھے بھی علم نہیں ہو سکا تھا۔ مگر ابا کے ساتھ کی جانے والی ساری گفتگو اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں سن لی تھی، اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ گھور رہا تھا۔ ہاں تو جانے من،
تم نے اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے کیا کہا کہ میری نیت میں فطور ہے، وہ بھی ان خوبصورت کلیوں کے لیے جو ابھی کھلی بھی نہیں؟ تو پیاری بیگم، تم نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ اب تو مجھے ان کی معصومانہ باتیں لبھاتی ہیں، مگر اب میں ان سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤں گا، کیونکہ تمہاری بات تو کسی نے سنی نہیں۔ اب میں مکمل آزاد ہو کر جو چاہوں وہی کر سکتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ یکدم گڑگڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی تو میرے جسم میں سرد لہر نے سفر کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی اب ان دونوں کو اس معصوم شکل اختیار کیے ہوئے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی تو مجھے بھی سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے گھر میں کچھ لگا رکھا ہے جس سے وہ میری ہر بات سے باخبر رہتا ہے، مگر کہاں وہ مجھے ڈھونڈنا تھا۔ میں نے گھر کا کونا کونا چھاننا شروع کر دیا اور یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ گیسٹ روم کے باتھ روم میں خفیہ کیمرہ بھی نصب تھا جہاں وہ دونوں رہتی تھیں۔ اب تو میں پاگلوں کی طرح پورے گھر کو کنگالنے لگی۔ آخر کار مجھے وہ سارے خفیہ آلات مل گئے جو اس نے بڑی صفائی سے چھپا کر لگائے تھے، مگر اپنے کمرے میں مجھے وہ چیز ابھی تک نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کر میں بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ 10 منٹ رونے کے بعد اچانک یہ خیال ذہن میں آیا تو فوراً سے پیشتر بیڈ کے کنارے ٹٹولنا شروع کر دیے۔ بالآخر مجھے وہ مطلوبہ چیز مل ہی گئی۔ میں نے تمام چیزوں کو کچن میں جا کر آگ لگائی اور خود آگے کا لاہ عمل سوچنے لگی، مگر ایک کام میں نے ضرور کر لیا تھا اور وہ تھا ان ساری چیزوں کی ویڈیو جو میں نے انہیں اتارتے ہوئے بنائی تھی تاکہ بطور ثبوت اس کے خلاف استعمال میں مدد مل سکے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا ضروری سامان سمیٹ کر ایک بیگ میں ڈالا، اپنے زیور اور نقدی پرس میں رکھ کر گھر کو لاک کر کے باہر کی راہ لی۔ میں اپنا موبائل اٹھا کر وہ ساری ویڈیو بشیر کو اور ماریا نازیہ کو دونوں کو سینڈ کر دی اور موبائل بند کرنے کے بعد مکمل سوئچ آف کر دیا۔ اب جب تک موبائل بند تھا تو میں اس کی پہنچ سے دور اور محفوظ رہ سکتی تھی۔ میری منزل ابھی نامعلوم تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین میں میرے لیے کوئی جائے پناہ ضرور موجود ہوگی۔ گھر سے کافی دور ایک ریسٹورانٹ میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے اسی ریسٹورانٹ کے ٹیلی فون سے ڈاکٹر شاہد زمان کا نمبر ڈائل کر کے انہیں ملنے کے لیے بلایا تو وہ بلا تردد مجھ سے ملنے آ پہنچے۔ ڈاکٹر شاہد زمان کا نمبر میرے پرس میں موجود ان کے کارڈ پر درج تھا جو انہوں نے پہلی اپوائنٹمنٹ کے دوران ہی مجھے پکڑایا تھا، اور تب میں نے اسے بے دہانی میں پرس میں ڈال کر بھول گئی تھی، مگر آج وہی کارڈ میرے لیے مشعل راہ بن کر سامنے آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو آنے میں بمشکل 15 منٹ لگے تھے کیونکہ انہوں نے معاملے کی گمبھیرتا کو سمجھ لیا تھا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھے میری ساری رودات سن رہے تھے اور افسوس سے سر ہلا رہے تھے۔ انہوں نے 1-2 منٹ کچھ سوچا اور پھر جیسے ہی کسی فیصلے پر پہنچے تو فوراً ہی مجھے ساتھ چلنے کا کہا اور کاؤنٹر کے اندر والی سائڈ سے میرا سفری بیگ بھی نکال کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ زندگی اب مجھے کس موڑ سے روشناس کرائے گی۔ ڈاکٹر شاہد مجھے سیدھا اپنے گھر لے کر گئے۔ انہوں نے اپنی ماں اور بیوی سے میرا تعارف اپنی پیشنٹ کہہ کر کروایا اور بیوی سے کہا کہ میرے لیے گیسٹ روم کھول دیں تاکہ میں آرام کر سکوں، اور مجھے کہا کہ اب تم بالکل بے فکر ہو کر سو جاؤ، شام میں بات کرتے ہیں اس مسئلے پر۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت سی دعائیں دے ڈالی۔ شام کے وقت میں سو کر اٹھی تو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں ہوں۔ کچھ دیر میں دماغ پوری طرح بیدار ہوا تو ساری صورتحال دوبارہ سے نظروں کے سامنے گھوم کر رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور اپنے حلیے کا جائزہ لیا تو چہرہ خاصا بے رونق لگ رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر ہیئر برش کو خاصی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اب تو میں مکمل گنجی ہو چکی تھی۔ میرے جسم پر بال نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی اور یہ چیز خاصی مضحکہ خیز بھی لگتی تھی دیکھنے والوں کو، مگر میری مجبوری تھی کہ میں آج یوں لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ مگر مجھے اپنے عمل پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتی تھی کہ اس طرح میری بہنوں کی عزتیں محفوظ ضرور رہ سکتی ہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی تو میں نے اپنے سر پر لیے گئے اسکارف کو مزید سلیقے سے سر پر جماتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ڈاکٹر شاہد کی ہنسمکھ اور خوش شکل بیوی کھڑی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ بڑی ہی رہی ہوگی، مگر تھی بہت جاذب نظر۔ میں ابھی اس کے حسن سے ہی مروب ہوتی رہتی اگر اس نے مجھے شام کی چائے کے لیے باہر
لان میں چلنے کا کہا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لان میں 2 بچے اپنی گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ منظر میرے اندر کی محرومی بڑھانے کا سبب بننے لگا تو میں نے منہ موڑ کر دوسری جانب کر لیا، جہاں ماں جی اور ڈاکٹر صاحب چائے اور اس کے ساتھ رکھے لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ماں جی نے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی تو ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے میرے لیے چائے بھر کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے شکریہ کہہ کر کپ ہونٹوں سے لگایا۔ ہاں تو آسیہ، میں نے ماں جی اور مریم سے تمہارے بارے میں ساری بات کر لی ہے۔ ماں جی سمجھتی ہیں کہ تمہیں یوں گھر چھوڑنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ جہاں تک میں بشیر کو سمجھ سکا ہوں وہ واقعی نہایت ہٹ درم قسم کا انسان واقع ہوا ہے۔ تمہارے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہمیں اس کے ساتھ بہت لمبی بحث کرنی پڑ جاتی ہے، اور اب اس صورتحال میں جبکہ تم اس کی اصلیت سے بھی واقف ہو چکی ہو تو وہ مزید تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنے ایک وکیل دوست کو بلا کر اس سے اس معاملے میں قانونی مشاورت کر لیتا ہوں، اور ضرورت پڑی تو پولیس کا سہارا بھی لے لیں گے۔ بس تم نے اب ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی بہنوں کی زندگی بچانے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ شاہ زمان نے اتنے ہلکے پھلکے انداز میں حل پیش کیا تو مجھے لگا کہ یہ مسئلہ تو اتنا بڑا ہے ہی نہیں۔ 1 منٹ انہوں نے فون نکال کر کال کرتے ہوئے ہم سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جی بشیر صاحب۔ ان کے منہ سے بشیر کا نام سن کر مجھے جھٹکا تو لگا، مگر میں اس وقت مکمل ان کے رحم و کرم پر تھی، سو ناچار چپ ہو کر ان کی گفتگو سننے لگی۔ آسیہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کیمو تھراپی کے بعد سے تو تم نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ ایسا کرو کل اسے ہاسپٹل لے آؤ تاکہ چیک اپ ہو سکے اس کا۔ ویسے بھی اس کی نیکسٹ چیک اپ کے وقت میں ملک میں نہیں ہوں گا، تو سوچا کہ کل ہی تمہیں بلا لوں۔ او اچھا، کب؟ تو اس کے والد سے کہہ دو کہ وہ لے آئیں اسے۔ بشیر کی بات کے جواب پر انہوں نے مزید کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، میں تو تمہاری سہولت کے لیے ہی بلا رہا تھا۔ خیر اگر وہ اپنے والدین کے گھر کچھ دن رہنے گئی ہے تو اچھی بات ہے، کچھ طبیعت بہل جائے گی۔ چند اور باتوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فون بند کر دیا اور مجھے معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے اپنی ماں کے گھر جانے کی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ بہت ترتیب سے ہوتا چلا گیا۔ بشیر نامی سانپ سے چھٹکارا پانے اور اپنی بہنوں کو بچانے کا جو میں نے عزم کیا تھا، اس میں ڈاکٹر صاحب کی مدد سے میں کیسے کامیاب ہو سکی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ مگر اب میرے ماں باپ نے مجھ پر یقین کر لیا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا یا کیا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں بشیر نے ماریا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، جو عین وقت پر ابا کے گھر آنے کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی۔ ابا نے اسی وقت کھڑے کھڑے گھر سے اسے نکال باہر کیا، اور اس کے اس جھوٹ پر بھی اب ابا کا یقین نہیں رہا تھا جو اس نے میرے گھر سے جانے کے بارے میں ان کو گھڑ کر سنایا تھا۔ اس نے میرے گھر چھوڑنے کو کسی عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہونے کی داستان بنا کر ابا کو ٹسفے بہاتے ہوئے سنایا تھا، جبکہ میں ایک خط لکھ کر گئی تھی کہ میں اب مزید تمہارے ظلم نہیں سہ سکتی، اسی لیے تمہاری دنیا سے دور جا رہی ہوں۔ بشیر جیسے کردار دھوبی کے کتے جیسے ہوتے ہیں جو اپنی بد خصلتی کی وجہ سے نہ گھر کے رہتے ہیں اور نہ گھاٹ کے، اور اپنے برے انجام کو ضرور پہنچتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔